قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے تا قیامت پیغام رشد و ہدایت ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اسی طرح آپ کے اوپر اتاری گئی کتاب بھی آخری کتاب ہے اور قیامت تک تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم فعل ماضی معروف کی گردان کریں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا سیکھ لیں جس انداز سے ہم پڑھیں گے، تاکہ ہم اس کے معنی و مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فعل ماضی کی گردان، لیکن اس کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ زمانے ہوتے کتنے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اردو میں کون کون سے زمانے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ماضی کیا ہے، گزرا ہوا، حال کیا ہے، آپ کا موجودہ، اور مستقبل آپ کا کیا ہے، یعنی آنے والا کل۔ تو یہ تین زمانے آپ کے کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ اردو میں، یعنی کہ ہمارے موجودہ اردو لینگویج میں یہ تین زمانے پائے جاتے ہیں۔ لیکن عربی لینگویج میں ہمارے دو زمانے ہوتے ہیں، ہوتے یہی تین ہیں لیکن یہ دو میں ہوتے ہیں۔ ہم اس کو شو کرتے ہیں ماضی میں، اور ایک ہوتا ہے مضارع۔ یہ جو ماضی ہے یہ آپ کا کس کو شو کر رہا ہے؟ ماضی کو۔ لیکن آپ کا یہ جو مضارع ہے یہ آپ کا مستقبل اور حال دونوں کو شو کر رہا ہے۔ یعنی مضارع میں آپ کا حال بھی شامل ہوگا اور آپ کا مستقبل بھی شامل ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مضارع میں یہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک ہے فعل ماضی کی گردان، تو ہم فعل ماضی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ہم فعل ماضی کی گردان کا ابھی جائزہ لیں گے۔ فعل ماضی کی گردان کرنے سے پہلے ہم ان کے اقسام کا سرسری جائزہ دیکھ لیتے ہیں کہ فعل کی صرف ایک قسم نہیں ہے بلکہ بہت ساری ہیں۔ ان میں فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید۔ ہلکا سا میں آپ کو تعارف بتا دیتی ہوں۔ معروف کا مطلب ہے یعنی وہ کام جو ماضی میں ہو گیا، جو عموماً استعمال کیا جاتا ہے قرآن پاک میں۔ ایک ہے فعل ماضی مجہول، یعنی آپ نے ماضی میں کوئی کام کیا ہے لیکن کرنے والے کا آپ کو نہیں پتہ۔ مثال کے طور پہ روٹی کھائی گئی ہے لیکن کس نے کھائی ہے یہ آپ کو نہیں معلوم۔ فعل ماضی استمراری کا مطلب ہے یعنی وہ کام جو ماضی میں جاری ہے، یعنی کہ وہ مکان بنا رہا تھا، یعنی کہ کمپلیٹ ہوا یا نہیں۔ ماضی میں کوئی کام کا جاری ہونا ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ فعل ماضی قریب کا مطلب ہے یعنی وہ ماضی جو ابھی ابھی گزرا ہو، جیسے اس نے روٹی کھائی، اس نے پانی پیا۔ فعل ماضی بعید کا مطلب ہے یعنی بہت ٹائم ہو چکا ہے کہ وہ کھانا کھا چکا تھا، وہ پانی پی چکا تھا۔ امید ہے آپ کو ان کی سرسری سی سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فعل ماضی معروف کی گردان ہے۔ ہم انشاءاللہ اب اس کو مکمل طریقے سے جائزہ لیتے ہیں۔ گردان کرنے کا پہلا جز ہے ثلاثی مجرد۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے تین، مجرد کا مطلب ہوتا ہے الفاظ، یعنی کہ وہ جملہ یا وہ لفظ جو تین حروف سے مل کر لفظ بنے وہ آپ کا ثلاثی مجرد کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چار یا پانچ آپ کے حروف سے مل کر کوئی لفظ بن رہا ہے تو اسے ثلاثی، مزید، فی کہتے ہیں۔ تو لیکن ابھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ابھی ہمارا ٹاپک ہے ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف کی گردان بنانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ثلاثی مجرد کے ٹوٹل 6 ابواب ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ ضربہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ ضربہ، نصرہ، کرما، حسیبہ، فتح، اور آخری آپ کا ہے سمعہ۔ یہ اعراب آپ ذہن میں رکھیں گے تبھی آپ کی گردان شروع ہوگی۔ آج ہم ضربہ سے گردان کرتے ہیں، ایک ہی حرف کو لیں گے اور پھر اس کی گردان شروع کریں گے۔ بچوں یاد رکھیں کہ جب بھی آپ عربی گرامر میں گردان کریں گے تو اس کے 14 صیغے بنیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا تو واحد اور جمع ہوتا ہے اردو میں، لیکن یہاں پر تثنیہ یعنی دو کا حرف بھی شامل حال ہوتا ہے جو دو کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم گردان کریں گے ضربہ سے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مارنا۔
اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مارنا۔ اب یہی ضربا کا ورڈ جیسے ہم نے اعراب میں لکھا تھا، اس کو اتار دینا ہے واحد مذکر کے اندر، ضربا۔ تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ واحد مذکر غائب۔ کون سا صیغہ بن گیا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ اب اس کا ترجمہ آپ لوگ خود کریں گے کیونکہ واحد بھی لکھا ہوا ہے، مذکر بھی اور غائب بھی۔ مثال کے طور پر ضربا کا معنی ہے مارنا، غائب اس، آ گیا غائب اس، واحد ایک، مذکر مرد، مارنا نے ماضی کا صیغہ ہے تو کیا آئے گا؟ مارا، اس ایک مرد نے مارا۔ تو اس کا ترجمہ آپ کیا بنیں گے؟ اس ایک مرد نے مارا۔ اب آ جائیں تثنیہ کے اوپر۔ اس میں ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے، جو ہم نے ہمارا صیغہ انہوں نے دیا تھا وہی صیغہ ہم واحد مذکر غائب میں اتار دیں گے۔ اب تثنیہ پہ آئیں گے۔ اب یہی کام دو اشخاص کر رہے ہیں، دو افراد کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ بے الف با، ضربا، یعنی ہم نے اس میں الف کا اضافہ کیا۔ یہ والا الف جو میں لکھ رہی ہوں یہ آپ نے اپنی گردان میں نہیں لکھنا، یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ کیا جائے گا؟ ان دو مردوں نے مارا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ تثنیہ کے لیے یعنی دو لوگوں کا، افراد کا ہونا ضروری ہے، اور مذکر میں ہم لکھ رہے ہیں تو مردوں کا ہونا، ماضی میں تو مارا، اور ضربا کا لغوی معنی ہی مارنا ہے۔ اسی طرح ہم جمع میں لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ ضربو۔ اس میں ہم واو اور الف کا اضافہ کر رہے ہیں تو کیا جمع کا صیغہ آ گیا؟ ضربو، ان سب مردوں نے مارا۔ یہ آپ کا واحد، تثنیہ، جمع۔ اگر آپ کو اس میں کسی طرح کی بھی مشکل ہے تو آپ مجھ سے پرسنلی میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں یا پھر مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ لیں۔ اب آ جائیں مذکر کے بعد مؤنث غائب پر۔ ابھی ہمارا صیغہ جو بات کی جا رہی ہے وہ واحد کی جا رہی ہے، ضربا، ضربا، ضربو۔ اس میں آئے گا، لکھا جائے گا ضربت، یعنی اس میں تا جو آئے گی وہ ساکن آئے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ مؤنث غائب میں تا ساکن آئے گی۔ اس کا ترجمہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، اس ایک عورت نے مارا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ غائب کا صیغہ ہے اس، واحد کا صیغہ ہے ایک، عورت مؤنث، مارا ماضی۔ اس ایک عورت نے مارا، عربی میں کیسے لکھا جائے گا؟ ضربت۔ تثنیہ میں کیسے لکھا جائے گا؟ تا الف تا، یعنی ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے تا الف تا کا، ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا۔ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا۔ اور جمع کیا آئے گا؟ ضربنا، یعنی ہم اس میں نون کا اضافہ کریں گے۔ ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا۔ یہ دو صیغے ہمارے غائب کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے حاضر کے صیغے آ رہے ہیں اور ہم نے واحد مذکر حاضر کا صیغہ لکھنا ہے، یعنی تو ایک مرد نے مارا۔ تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے با ساکن تا، یعنی اس میں ہم تا زبر والا استعمال کریں گے، ذہن میں رکھیں۔ تو ایک مرد نے مارا۔ ہم یہاں مرد بھی لکھ سکتے ہیں اور آدمی بھی لکھ سکتے ہیں، مرد کی جگہ آدمی۔ تو ایک مرد نے مارا، یعنی وہ آدمی جس نے مارا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے مارا ہے۔
تو ایک مرد نے مارا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اردو ترجمہ کرتے ہوئے مرد اور آدمی کا ذکر کریں گے، کیونکہ مذکر اور مؤنث میں جب لینگویج میں استعمال کی جاتی ہے تو پتہ ہوتا ہے یہ آدمی سے بات کی جا رہی ہے، عورت سے، تو پھر ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضربتا، یعنی تو نے مارا ہے۔ اور اگر عورت کی بات کی جائے گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ضربتی آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اردو میں ہمیں مرد اور آدمی شو کرنے کے لیے یہ بات کی جائے گی، کیونکہ اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ تو نے مارا ہے تو اس میں مرد بھی شامل ہوتا ہے اور عورت بھی، لیکن ہم عربی گرامر میں عورت اور مرد کو الگ الگ صیغوں کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ ضربتا، تو نے مارا۔ آگے اس کے بعد دیکھیں دو کے لیے کیا آئے گا؟ ضربتما، اس میں تو ماں کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تو تا آپ کو پتہ ہی ہے پہلے سے موجود تھا، لیکن پیش والا تا آئے گا اور میم کے ساتھ الف آئے گا۔ تما، ضربتما، تم دو مردوں نے مارا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جمع کے لیے ضرب تم، یعنی آپ نے تے کے ساتھ میم ساکن کا اضافہ کرنا ہے، تم سب مردوں نے مارا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز کی سمجھ آ رہی ہوگی، اور یہ جو میں آپ کو سرکلز میں بتا رہی ہوں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ عربی گرامر میں اضافی آپ کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہی اضافہ ہم نے ورڈ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں مؤنث حاضر پر، سیم اسی طرح ضرب با ساکن تی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر شروع میں دیکھیں کچھ بھی نہیں تھا، پھر تا کا اضافہ ہوا ساکن کے ساتھ، پھر تا کا اضافہ ہوا زبر کے ساتھ، اب یہاں پر تا کا اضافہ ہوا ہے زیر کے ساتھ۔ ضربتی، تو ایک عورت نے مارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیم یہی صیغہ ادھر اتر کر آئے گا جو مردوں کے لیے تھا، ضرب تما، تم دو عورتوں نے مارا۔ اور آپ مؤنث کی صیغے میں لازمی نون کا اضافہ ہوگا، جس طرح یہاں پر نون کا اضافہ تھا، ضرب تنا، یعنی تا اور نون کو آپ نے شامل حال رکھنا ہے، تم سب عورتوں نے مارا۔ اب یہ ہمارے مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے صیغے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا صیغہ آئے گا متکلم۔ متکلم کہتے ہیں ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اگر میں کہوں کہ میں نے مارا ہے تو ہم لکھیں گے ضرب تو۔ دیکھیں یہاں پہ تا آ رہا ہے پیش والا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، تا ساکن زبر زیر پیش، ضرب تو، میں نے مارا۔ پھر آتا ہے ضرب نا، ہم نے مارا، یہ نون الف نا ذہن میں رکھیں کہ ہم نے مارا۔ اچھا یہ ہم تثنیہ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہی اگین ہم جمع میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ٹوٹل اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ ہمارے ٹوٹل ملا کر 14 صیغے کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور یہ 14 صیغے ہی عربی گرامر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اور انہی کو ہی اگر ہم دیکھیں، اگر ہمیں یہ گردان آ جائے تو ہم قرآن پاک کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک کی بات کی جا رہی ہے، دو کی جا رہی ہے، تین کی جا رہی ہے، سب کی جا رہی ہے، مذکر کی جا رہی، مضارع کی جا رہی ہے، ماضی کی جا رہی ہے، مؤنث کی جا رہی ہے، اپنے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اب ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو کم سے کم ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں جو چیز ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اور جب بھی قرآن پاک کا کوئی لفظ ہمارے سامنے اس طرح کا صیغے میں آئے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے اور کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو فعل ماضی معروف کی گردان سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے یا کچھ بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔